قاری قرآن تھے علامہ قاری غلام رسول صاحب لاہور سے، تو انہوں نے علم التجوید کے نام سے ایک رسالہ لکھا تھا جو مبتدی طلباء کے لیے بہت مفید ہے، کہ جنہوں نے بالکل آغاز سے مخارج اور صفات حروف اور کچھ مشق کرنی ہے، تو ان کے لیے علم التجوید نام کا قاری غلام رسول صاحب کا رسالہ بڑا مفید ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو مزید کتب ہیں ان میں ایک نام آتا ہے قاری عبد الرحمن مکی الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو یہ جو قاری عبد الرحمن مکی الہ آبادی ہیں، انہوں نے فوائد مکیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، جو بہت مشہور ہوئی، اور پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند میں اس کو سبقاً پڑھایا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بھی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جن کو قرات کا شوق ہے وہ ضرور ایک دفعہ فوائد مکیہ کا مطالعہ خود بھی کریں اور کسی استاد کے ساتھ اسے پڑھیں، کیونکہ خود پڑھنے سے اتنی سمجھ نہیں آتی جتنا اگر ساتھ آپ کا کوئی ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہو تو آپ پڑھیں گے۔ فوائد مکیہ کے مصنف جو ہیں یہ قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کی بھی بڑی داستان ہے کہ جو ان کے والد تھے قاری عبداللہ مکی، وہ ہجرت کر کے انڈیا سے وہ گئے تھے ادھر مکہ میں۔ تو اس وقت مکہ میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی جسے مدرسۃ الصولتیہ کہتے ہیں، مدرسۃ الصولتیہ۔ تو وہ جو مدرسہ بنایا گیا تھا اس کے ابتدائی جو مدرس مقرر ہوئے تھے ان میں قاری عبداللہ مکی بھی تھے۔ تو قاری عبداللہ مکی جو ہیں ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قاری احمد مکی اور ایک قاری عبد الرحمن مکی۔ تو حضرت اعلیٰ گولڑوی پیر سید میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مکہ مکرمہ آپ حاضر ہوئے اور وہاں آپ مختلف اداروں میں تشریف لے گئے، تو اس دوران یہ جو خاندان تھا قاری عبداللہ مکی اور ان کے بیٹے احمد اور عبد الرحمن، یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے دست اقدس پہ بیعت ہو گئے تھے، اور پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ان کا ایک خاص قلبی تعلق پیدا ہو گیا۔ اور بعد میں یہ قاری عبد الرحمن مکی گولڑا شریف آئے، اور ان کا پورا واقعہ میرے منیر کے اندر لکھا ہوا ہے، جو حضرت گولڑوی کی حیات طیبہ ان کے حوالے سے کتاب ہے۔ اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کے والد اور بھائی تو بیعت ہو گئے تھے، لیکن یہ خود پیر میر علی شاہ صاحب کی بیعت نہیں ہو رہے تھے، انہیں کوئی شکوک و شبہات تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیر میر علی شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں سونا چاندی چاہیے تو پھر تم کہیں اور چلے جاؤ، اور اگر دین چاہیے تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو پھر پھر کچھ شکوک و شبہات ان کے تھے، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کو ان کے شکوک و شبہات کے جوابات دے رہے ہیں، اور اس طریقے سے تو پھر یہ بیعت ہو گئے، اور انہوں نے فوائد مکیہ کے نام سے یہ کتاب لکھی جس کے 13 ابواب ہیں، اور ان 13 ابواب میں انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک تمام علم تجوید کو بہت آسان پیرائے میں بیان کیا ہے۔ اردو زبان کے اندر یہ کتاب تصنیف کی گئی ہے اور پڑھنے کے لیے بہت مفید ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کو شروع میں 2 کتابیں بتائیں، ایک تو اردو میں قاری غلام رسول صاحب کی کتاب علم التجوید، یہ چھوٹا سا رسالہ ہے لیکن بہت مفید ہے، اور دوسری کتاب فوائد مکیہ ہے جو کہ قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ پھر اگر ہم ترتیب سے آئیں تو پرانے زمانے سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی کتاب جو جس سے بہت زیادہ استفادہ کیا گیا وہ یہ والی کتاب ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، التیسیر فی القراءات السبع، یہ عربی زبان میں لکھی گئی، التیسیر فی القراءات السبع، یعنی 7 قراءتوں کے اندر آسان قواعد، تیسیر آسانی کو کہتے ہیں۔ تو یہ ابو عمر الدانی یہ اس کے مصنف ہیں، جن کا 444 ہجری میں وصال ہوا ہے۔ تو 444 ہجری اگر دیکھیں تو ٹھیک آج سے 1000 سال پہلے، کیونکہ اب ہم 1444 میں ہیں، تو یہ 1000 سال پہلے ان کا وصال ہوا، یعنی 10 صدیاں پہلے یہ گزر گئے، اور ان کی کتاب جو ہے یہ بغداد سے شائع ہوئی اور دیگر کئی جگہ سے بھی، اور یہ علم قرات کی ابتدائی مستند ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور بعد والوں نے انہی سے استفادہ کیا، اور انہی سے جو اصول انہوں نے بیان کیے تھے اسی کو لے کے وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے اس سے بہت استفادہ کیا۔ تو یہ کتاب آپ ذہن میں رکھیں گے،
ابو عمر الدانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب التیسیر فی القراءات السبع۔ تو پھر ان کے بعد آتے ہیں امام شاطبی، اور بھی کتابیں لکھی گئی، لیکن میں آپ کو یعنی جو مرکزی 3 کتابیں ہیں ان کا تعارف کروا رہا ہوں، یہ التیسیر کے بعد جو لکھی گئی۔ تو التیسیر کے بعد جو کتاب سب سے پہلے لکھی گئی وہ ہے امام شاطبی کی، اور امام شاطبی کا پورا نام یہ اوپر بولڈ لکھا ہوا ہے، القاسم ابن فیرہ۔ اور یہ جو تھے ابو محمد الشاطبی الرعینی الضریر، الضریر سے مراد ہے یہ نابینا تھے، ولی اللہ الامام العلامہ احد الاعلام الکبار المشتہرین فی الابطار، یعنی بہت زیادہ شہرت کے حامل یہ ہوئے، امام شاطبی ان کا لقب ہے۔ اور وہو من علماء المسلمین اہل السنہ والجماعہ وابرز علماء علم القراءات، تو یہ امام شاطبی جو ہیں یہ اہل سنت کے عظیم عالم دین ہیں اور علم قراءت کے بہت مشہور عالم ہیں۔ ان کی ولادت 1144 میں ہوئی ہے، اور 1194 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ اندلس، جسے اسپین آج کل آپ کہتے ہیں، اسپین، وہاں پہ انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور بہت بڑے علم القراءات اور علم حدیث کے یہ عالم تھے۔ اور انہوں نے جو قراءت کی کتاب لکھی تو وہی جو آپ کو پہلے میں نے بتایا نا، التیسیر فی القراءات السبع، تو وہ جو ابو عمر الدانی کی کتاب کی اس کا اختصار انہوں نے کیا ہے اپنی کتاب الشاطبیہ میں۔ تو الشاطبیہ در حقیقت جو ہے یہ ان کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے التیسیر کا مختصر طریقے سے خلاصہ پیش کیا ہے، اور یہ جو کتاب ہے اس سے بہت زیادہ قبولیت حاصل ہوئی ہے، اور آج تک علم قراءت کے اندر جو شاطبیہ ہے اس کو ایک سند کی حیثیت دی جاتی ہے، اور تمام بڑے بڑے قراء حضرات اسی کا حوالہ دیتے ہیں اور اسی کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو یہ اشعار کے اندر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شعروں کے اندر پورا علم قراءت انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس کی رموز اور اسرار و رموز سارے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پھر لوگوں نے اس کی شرح لکھی، یہ نیچے 4 جو اس کی بڑی بڑی شرح ہیں ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ فتح الوسید فی شرح القصید، علم الدین السخاوی نے اس کی شرح لکھی شاطبیہ کی۔ پھر ابراز المعانی من حرز التحانی، ابی شامہ جو ہیں انہوں نے اس کی شرح لکھی، حرز التحانی۔ پھر کنز المعانی فی شرح حرز الامانی وجہ التحانی، یہ ہوئے ہیں جعبری، انہوں نے 732 ہجری میں ان کا وصال ہوا، انہوں نے اس کی شرح لکھی۔ تو اس طریقے سے مختلف علماء آئے اور آ کے اس کی وہ شروحات جو ہیں وہ لکھتے رہے۔ تو یہ شاطبیہ جو ہے یہ تھوڑا سا میں نے اس کا پہلا صفحہ، یہ تو خیر الدرۃ المدیہ کا ہے غالباً۔ تو الشاطبیہ بہرحال آپ نے یاد رکھنا ہے کہ التیسیر فی علم القراءات کے بعد جو دوسری بڑی کتاب علم القراءات کی مانی جاتی ہے وہ امام شاطبی کی کتاب الشاطبیہ ہے، جس میں انہوں نے علم القراءات کے اصولوں کو بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابن الجزری آ جاتے ہیں۔ ابن الجزری کی 2 کتابیں مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ آپ کے سامنے ہے جس کو کہتے ہیں متن الدرۃ المدیہ فی القراءات الثلاث۔ تو 3 بڑی جو قراءات ہیں، 7 میں سے 3 قراءات، اس کو انہوں نے الدرۃ المدیہ کے نام سے لکھا ہے، چمکتے ہوئے موتی کو درۃ المدیہ کہتے ہیں، یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ اور ان کا پورا نام ہے محمد بن محمد بن محمد بن علی بن یوسف، یہ ابن الجزری کے نام سے معروف ہوئے، اور ان کی وفات 833 ہجری میں ہوئی، 833 ہجری میں وصال ہوا۔ اور ان کی کتاب اسی طرح شعروں کے اندر ہی ہے، یہ پہلا اس کا صفحہ ہے باب البسملہ و ام القرآن، یعنی بسملہ اور فاتحہ شریف کا بیان۔ تو اب اس میں یہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، یہ بغیر استاد کے اور علم القراءات کے فن کے کسی ماہر کے علاوہ آپ پڑھتے بھی رہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو اس میں سارے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فلاں امام نے اس طرح پڑھا، فلاں نے اس طرح پڑھا، اور الحمدللہ رب العالمین اور مالک یوم الدین اور صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کچھ ورڈ انہوں نے بتائے ہوئے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ فلاں نے پڑھا ہے اور فلاں نے اس طریقے سے پڑھا ہے۔ تو یہ سارے اس کے اندر کوڈ ورڈز ہیں۔ یہ اس کتاب کا مقدمہ جو لوگ دقت سے پڑھتے ہیں اور پھر کسی استاد کے پاس پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ آتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان قراءتوں کو پڑھنا ہے۔ مثلا یہ پہلا شعر ہے وَبَسْمَلَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ أَئِمَّةٌ وَمَالِكِ حُزْ فُزْ وَالصِّرَاطَ فَحِسْجِلَا،
تو اب یہ پورا ایک شعر لکھا ہوا ہے، اب اس شعر کو حل کیسے کرنا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پہیلی حل کرنی ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر کچھ ایسے کوڈ ورڈز ہیں کہ جب آپ باقاعدہ علم القراءت پڑھتے ہیں تو پھر یہ شعر جو ہے یہ کھلتا ہے آپ کے سامنے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے کیسے ہم نے اس کو حل کرنا ہے۔ اور یہ جو حز اور فز اور ف لکھا ہوا ہے، اس سے ائمہ قراءت مراد ہیں کہ فلاں نے اس کو اس طرح پڑھا ہے، فلاں نے اس طرح پڑھا ہے، اور اس طریقے سے یہ پوری کی پوری کتاب آگے بڑھتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم آ جائیں تو ہمارے پاس یہ کتاب آ گئی جسے کہتے ہیں طیبۃ النشر، یہ بہت کامیاب اور کمال کا یہ منظومہ ہے۔ اس کا پورا نام ہے منظومۃ طیبۃ النشر فی القراءات العشر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم القراءات میں سب سے جامع منظومہ یہ ہے، کیونکہ اس میں نہ 3 قراتیں بیان ہوئی ہیں نہ 7 ہوئی ہیں، بلکہ پوری 10 قراءات کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا ہے، اور اس کا نام رکھا گیا طیبۃ النشر۔ اور اس کے مصنف بھی جو ہیں وہ ابن الجزری ہی ہیں، جن کا پہلے ذکر ہوا، محمد بن محمد بن علی بن یوسف ابن الجزری الدمشقی الشافعی، اور ان کا وصال 833 ہجری میں ہوا۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو منظومے کی شکل میں ہے، اور اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں تو اس کے جو کل اشعار ہیں وہ 1014 اشعار ہیں۔ 1014، آپ اندازہ لگائیں کہ پوری کتاب میں 1014 اشعار کے اندر انہوں نے پورے علم قرات کو بیان کیا ہے، اور یہ سارے بحر رجز کے اندر لکھے گئے ہیں۔ تو بہت ساری بحریں ہوتی ہیں جن میں سے ایک بحر سے مراد شاعری کا انداز، تو بحر رجز کے اندر اس کو لکھا گیا ہے، اور یہ کتاب ہے۔ اس کے بارے میں اب یہاں تھوڑا سا ہم پڑھتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں طیبۃ النشر الفیہ۔ طیبۃ النشر کتاب جو ہے یہ الفیہ ہے۔ الفیہ کسے کہتے ہیں؟ الفیہ ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں 1000 اشعار ہوں، تو کیونکہ الف سے نکلا نا الفیہ، تو ہمارے پاس بہت سے الفیہ ہیں۔ مثلا ایک الفیہ تو ابن مالک ہے، یہ نحو کے اندر ہے، پوری علم نحو کو 1000 شعروں میں بیان کیا گیا ہے، اور ابن مالک نحوی نے اس کو ذکر کیا ہے، تو وہ بھی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس الفیۃ الحدیث ہے امام محی الدین عراقی کا، اور وہ بھی 1000 اشعار میں علم حدیث کا بیان اس میں کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ الفیہ علم القراءات کے اندر ہے، یہ ابن الجزری کا الفیہ ہے جس میں انہوں نے 1000 اشعار میں علم قراءت کو منظم کیا ہے، اور اس میں مختلف قراء کے مذاہب، قراء اشرہ یعنی 10 کے 10 قراء کے مذاہب جو ہیں جمع کیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ہمارے سامنے ایک آیت آ جائے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم، آیت ہے، اب اس آیت کو اگر 10 قراء کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ فلاں قاری نے فلاں حرف کو اس طرح پڑھا ہے، فلاں نے پر پڑھا ہے، فلاں نے اس میں امالہ کیا ہے، فلاں نے اس کے اندر کسی اور طریقے سے کوئی قرات کا اصول وضع کیا ہے، تو پھر وہ ایک ہی آیت کو 10 دفعہ پڑھتے ہیں۔ یعنی پہلی دفعہ ایک قاری جو ہے وہ اشرا ان میں سے ایک قاری کے مطابق، دوسری دفعہ دوسرے کے مطابق، تیسری دفعہ تیسرے کے مطابق، تو اس طرح وہ ایک ایک آیت کے اندر 10 قراء کے اصول بیان کرتے ہیں، تو اسے قراءت عشر کہا جاتا ہے، اور یہ علامہ ابن جزری کی کتاب طیبۃ النشر کا کمال ہے۔ اس طیبۃ النشر کے شروع میں انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں علم قراءت کے بڑے بڑے اصول بیان کیے ہیں، اور اس کے شروع میں یوں کہتے ہیں، قال محمد هو ابن الجزر یا ذا الجلال ارحمہ واستر واغفر، الحمد للہ علی ما یسرہ من نشر منقول حروف العشرہ۔ تو اس طریقے سے وہ شعروں میں آگے لکھتے چلے جاتے ہیں، اور جب ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہا ہنا تم نظام الطیبہ الفیۃ سعیدۃ مہذبہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے یہ جو کتاب ہے یہ ختم ہو گئی۔ تو اس طریقے سے ایک ہی وزن پر اگر آپ اس کو پڑھیں تو پڑھنے والے کو بڑا لطف بھی آتا ہے، جیسے موتی پروئے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ شعر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں وہ علم قرات کے سارے اصول بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں اگر دوبارہ دہراؤں تو آج ہم نے ابھی تک سے آپ سے 6 کتابوں کا ذکر کیا، جن میں سے 2 کتابوں کا تعلق بر صغیر سے ہے، اور ان میں ایک قاری غلام رسول صاحب کی علم التجوید ہے، اور دوسری فوائد مکیہ ہے قاری عبد الرحمن مکی صاحب کی۔ تو یہ 2 تو الگ کر دیں، پھر 4 کتابیں ہم نے ایک سیکونس میں بیان کی ہیں کہ جن میں سے پہلی کون سی تھی، اس کے بعد کون سی تھی، اور بعد میں آنے والے نے پہلے سے استفادہ کیا ہے۔
تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے التیسیر فی القراءات العشر یہ آ جاتی ہے ابو عمر الدانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے بعد امام شاطبی جو اندلس اسپین سے تعلق رکھتے تھے ان کی کتاب الشاطبیہ آ جاتی ہے جو بڑی مشہور ہے، اور الشاطبیہ کے بعد دو کتابیں امام ابن الجزری کی ہیں جن کو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، ایک الدرۃ المضیہ اور دوسری الدرۃ المضیہ کے بعد طیبۃ النشر فی القراءات العشر۔ تو یہ چار مرکزی کتابیں ایسی ہیں عربی زبان کے اندر کہ علم القراءات میں اگر انہیں پیش نظر رکھا جائے اور ان کے مصنفین مؤلفین کے آپ حالات پڑھیں، پھر ان کتابوں کے مقدمے پڑھیں، پھر کسی استاد کے پاس ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی اگر صحیح طریقے سے پڑھ لی جائے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء نے کتنی محنت کی ہے اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے کوڈیفیکیشن، میں اسے کہوں گا کہ یہ کوڈیفیکیشن ہے کہ انہوں نے یہ علوم کی کوڈیفیکیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوڈ ورڈ میں کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو انہوں نے علم القراءت کو کوڈ ورڈ میں بیان کیا ہے، اور پھر اس کے پڑھانے والے اساتذہ آج بھی موجود ہیں جو ایک ایک بہیلی کو حل کرتے ہیں اور ایک ایک رمز کا حل بتاتے ہیں اور اپنے طلباء کو پھر 10 کی 10 قراتیں پڑھا کر ان کی اجازت دیتے ہیں۔ جتنا جس کا شوق ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ان قراءات کو جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ یہ متن الشاطبیہ کے حوالے سے دو تین لائنیں لکھی ہوئی ہیں، ذرا ان کو دوبارہ پڑھیں تو کہتے ہیں متن الشاطبیہ المسمى، یہ جو شاطبیہ ہے نا اس کا پورا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جو متن الشاطبیہ ہے اس کا پورا نام ہے حرز الامانی ووجہ التہانی فی القراءات السبع۔ دوبارہ دیکھیں، حرز الامانی ووجہ التہانی فی القراءات السبع، یہ 7 قراءتوں میں یہ حرز الامانی کے نام سے کتاب ہے جس کو پھر الشاطبیہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی، اور یہ امام قاسم بن فیرا بن خلف الشاطبی الرعینی، اور ان کا اصل جو نام ہے ان کی کتاب کا وہ حرز الامانی ہے، اور اس کے کل اشعار 1173 اشعار ہیں، یعنی جو امام شاطبی امام ابن الجزری کی کتاب کے اگر 1040 اشعار ہیں تو ان کے 1173 اشعار ہیں جس میں انہوں نے قراءات سبعہ کو بیان کیا ہے، اور جن 7 قراءتوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے ان میں نافع، ابن کثیر، ابو عمر اور ابن عامر اور امام عاصم، امام حمزہ اور امام کسائی، ان 7 قراءات کو متن الشاطبیہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس اعتبار سے جو ابن الجزری کی طیبۃ النشر ہے وہ زیادہ جامع ہے کیونکہ اس میں 7 نہیں بلکہ 10 کی 10 قراءات کو بیان کیا گیا۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم القراءات میں الشاطبیہ کا مقام امام ابن جزری سے زیادہ، اس ایک تو اس وجہ سے کہ وہ پہلے گزرے ہیں اور بڑے امام ہیں، اور دوسرا ان کی کتاب کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے آج ہم نے ایک بالکل مختصر سا آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک گفتگو کی ہے جس میں صرف چند کتابوں کا تعارف جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے۔ اب آپ ہمت کریں، خود آگے بڑھیں اور ان کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنے شوق کے ساتھ علم القراءات میں مزید جو ہے وہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ جو تھے نا پہلے التیسیر فی القراءات السبع والے جن کا نام ابو عمر الدانی ہے، ان کے حالات زندگی کے حوالے سے یہاں پہ تھوڑا سا لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ ان کا پورا نام ابو عمر عثمان بن سعید بن عثمان بن سعید ابن عمر الاموی، یہ دانیہ ایک جگہ تھی وہاں کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے انہیں دانی کہا گیا، الدانی، اور ان کی پیدائش 371 ہجری میں ہوئی، اور فن قرات کے امام، عالم حدیث اور اسماء الرجال کے ماہر، عمدہ خطاط بھی تھے، بڑے اچھے خطاط بھی تھے، اور جید الحفظ، بہت اچھا حافظہ تھا، ذکی اور ذہین تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ 386 ہجری میں علم کی تحصیل شروع کی، 397 ہجری میں مشرق کی طرف گئے اور شوال میں مصر گئے، 1 سال وہاں ٹھہرے، پھر حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے، اور 399 میں اندلس آئے، پھر 403 میں سرات کی طرف نکلے اور سرقسطہ میں 7 سال قیام کیا، وہاں سے قرطبہ گئے، اور 417 میں قرطبہ سے اپنے وطن دانیہ میں آئے، اور پھر آخری دم تک دانیہ اپنے علاقے میں قیام پذیر رہے، اور مفتاح السعادات کتاب کے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے ان کا تذکرہ ایسے کیا ہے، کان احد الائمۃ فی علم القرآن، کہ وہ علم القرآن کے عظیم امام تھے، اور
جو ہے وہ انہوں نے بہت سی روایات، تفاسیر، معانی اور اعراب ذکر کیے ہیں، اور یہ ان کے بارے میں مختصر سا ہم نے پڑھا۔ تو یہ جو ابو عمر الدانی تھے، ان کا حافظہ بہت اچھا تھا، جس چیز کو لکھ لیتے تھے وہ انہیں یاد ہو جاتی تھی، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، جن میں سے ایک کا نام تو ابھی ہم نے ذکر کیا نا، التحصیل فی القراءات السبع، اس کے علاوہ یہ ان کی کتابوں کے نام لکھے ہیں: جامع البیان، الاقتصاد فی السبع، یعنی 7 قراتوں کو لے کے یہ آگے چلتے رہے، طبقات القراء، المحتوی فی القراءات الشواذ، السنن الواردہ فی الفتن وغوائلها والساعة واشراطها، یہ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کتاب ہے۔ پھر اسی طرح ان کا جو وصال ہے وہ 444 ہجری میں ہوا ہے۔ ابن الجزری کے حوالے سے یہاں ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے، جن کی 2 کتابیں آج آپ کو بتائی گئی ہیں، الدرۃ المدیہ، اور دوسری کتاب ابن الجزری کی جو آپ کو بتائی ہے وہ طیبۃ النشر ہے۔ تو یہ جو تھے ابن الجزری، 833 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور یہ امام شافعی کے جو تھے شیخ و شیوخ القراء الامام الحافظ الشافعی، یعنی یہ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، امام بھی تھے، حافظ تھے، اور مقرئین کے لیے سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہت سی تصانیف انہوں نے لکھی ہیں، اور علم التجوید میں بلند چوٹی پہ پہنچے، اور علم القراءات میں مہارت حاصل کی، اور امام بن گئے۔ اور ان جیسا کوئی امام علم القراءات اور تجوید میں اور دیگر علوم، مثلا تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، توحید، بلاغت، نحو، صرف، لغت وغیرہ میں نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ انہوں نے انطاکیہ کا سفر کیا، وہاں سے بورسا ایک جگہ ہے ترکی میں، وہاں گئے، اور جب ایک تیموری فتنہ کھڑا ہوا تو اس وقت یہ اٹلی چلے گئے، اور وہاں سے ماوراء النہر کے ملکوں سے ہوتے ہوئے ایران پہنچے، کافی سفر بھی کیا، اور ان کے ہاتھ پر کثیر خلقت جو ہے اس نے اسلام قبول کیا اور دین حاصل کیا۔ تو یہ ان کا ایک نقشہ بنا کے انہوں نے دیا کہ کیسے ان کا ولادت ہوئی، وصال ایران میں ان کا وفات ہوئی، مسلمان اور شافعی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے استادوں اور شاگردوں کے نام لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ پھر ان کی کچھ آگے شاگردوں کے نام ہیں کہ ان کے فلاں 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 مشہور شاگرد تھے، اور یہ سب ابن الجزری کی کتابیں ہیں، بہت زیادہ کتابیں لکھی انہوں نے۔ یہ کچھ کتابوں کے نام آپ پڑھیں تو ابن الجزری نے علم القراءات میں یہ لکھی ہیں: تحبیر التحصیر فی القراءات العشر، یہ تقریب النشر فی القراءات العشر، التمہید فی علم التجوید، طیبۃ النشر فی القراءات العشر، یہ تو وہ ہے جس کی ابھی ہم نے بات کی، طیبۃ النشر۔ پھر آ جائیں تو آگے اور بھی کافی ان کی کتابوں کے یہاں نام لکھے ہوئے ہیں، جو انہوں نے سب کی سب علم قراءات میں لکھی ہیں۔ النشر فی القراءات العشر ہے، اور تحفۃ الاخوان فی الخلف بین الشاطبیہ، تو یہ سب ان کی کتابیں ہیں۔ یہ بھی آگے ان کی کتابیں سب لکھی ہوئی ہیں۔ تو بہت زیادہ انہوں نے علم حدیث میں بھی کتابیں لکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا علم عطا فرمایا۔ تو آج ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ چند، صرف میں نے یہ کہا کہ آج کا دن جو ہے اس میں ضرور ہم کچھ نہ کچھ گین کریں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے موضوع کے حوالے سے چند جو کتابیں ہیں ان کے نام ذکر کر دیتے ہیں، تاکہ وہ آپ ان میں رہیں اور آپ انہیں یاد رکھیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو کتابوں کے سکرین شاٹ ہیں یہ ہم گروپ میں بھی سینڈ کر دیں گے، اور اگر کوئی آپ اس حوالے سے سوال کرنا چاہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے اسی پہ اکتفا کیا ہے، اور اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کے حوالے سے چند کتابوں اور ان کے مؤلفین کا تعارف آپ کو کروا دیا گیا ہے۔ جی فاروق بطول صاحبہ یہ سوال کرنا چاہتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمیشہ کی طرح سے بہت زیادہ انفارمیٹیو لیکچر تھا آج کا بھی۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہم جب سے بھی ابھی پڑھ رہے ہیں نا کہ آج کل کے دور میں بھی اسی طرح سے قرات کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، محققین اسی طرح سے کتابیں لکھ رہے ہیں، یا یہ سلسلہ جیسے ہم لوگ امام جزری اور ان سب کی پڑھ رہے ہیں، ہم جتنے بھی نام ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں،
تو آج کل کی قرأت کے حوالے سے بھی اسی طرح کی کوئی کتابیں آ رہی ہیں یا بہت ریسرچ اچھا چل سوال، رہی ہو؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہر علم کے اندر نا ایک عصر التدوین ہوتا ہے، اور عصر التدوین سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں اس علم کے اندر تدوین ہوتی ہے، یعنی اس میں کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو آپ اگر علم حدیث کو دیکھیں تو علم حدیث کی تدوین جو ہے وہ پہلی صدی سے شروع ہوئی، اور پھر اس میں کتابیں سامنے آئیں. ظاہری بات ہے کہ اس میں پھر کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات موجود تھیں، وہ لوگوں نے سفر کیا، مختلف راویوں کے پاس پہنچے، اور وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ روایات جمع کر کے کتابوں کے سینے میں محفوظ کر دیں. امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، نسائی، احمد ابن حنبل، موطا امام مالک، مصنف عبد الرزاق، ایک لمبی لائن ہے. تو یہ عصر التدوین اسے کہتے ہیں کہ اس میں جو احادیث موجود تھیں ان کو لکھ دیا گیا. اب ظاہری بات ہے کہ حدیثیں جو تھیں راویوں نے روایت کر دیں، وہ آ گئیں اس میں کتابوں میں. اب آج کے زمانے میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب ہمیں کوئی نئی حدیث مل گئی ہے، کیونکہ حدیثیں جو تھیں وہ اس زمانے میں راوی موجود تھے، ان سے لکھ دی گئیں. اب ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم انٹرپریٹیشن میں داخل ہو سکتے ہیں، یعنی اب ہم تدوین نہیں کر سکتے، ہم تشریح کر سکتے ہیں. تو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ علم حدیث میں آپ کو کوئی بخاری کی شرح لکھ رہا ہے، کوئی ترمذی کی لکھ رہا ہے، کوئی مسلم کی لکھ رہا ہے. اسی طرح تحلیل کر سکتے ہیں. تحلیل سے مراد کچھ ایسی کتابیں سامنے آتی ہیں کہ مشکل الفاظ کے معنی سامنے آ رہے ہیں. تشریح ہے، تحلیل ہے، تدوین ہے، تالیف ہے، لیکن مستقل تصنیف اب علم حدیث میں نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو علم القراءات ہے اس کا عصر التدوین گزر چکا ہے، کیونکہ جو بھی بنیادی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں تھیں وہ علماء نے لکھ دیں اور ان کی کوڈیفیکیشن کر دی، اور ان کو انہوں نے مختلف کتابوں کے اندر جو ہے اس میں محفوظ کر دیا. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب ان کی تشریح ہو سکتی ہے، ان کو مزید آسان بنایا جا سکتا ہے، انہی اصولوں کو عربی سے اردو میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو مزید آسان طریقے سے طلباء تک پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی نیا قرات کا قانون سامنے لے آئیں گے، یا کوئی نیا مطلب ہم ایسا طریقہ متعارف کروا دیں گے کہ جو پہلے متعارف نہیں تھا، کیونکہ اس کو خوب اچھی طرح باس و تمیز کر کے علماء نے لکھ دیا. تو یہ بات ہے کہ اس پہ کام تو بہت ہو رہا ہے. اگر آپ مصر جائیں تو وہاں معہد القراءات ہے، پورے کا پورا الازہر کا ایک اپنا ادارہ ہے جس کا تعلق ہی قراءات سے ہے. بہت بڑی بلڈنگ ہے، بہت اس کے 9 سال کا ایک تخصص ہے. یعنی اگر آپ نے قراءات میں مکمل مہارت حاصل کرنی ہے تو وہ 9 سال کا کورس ہے. آہستہ 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 آپ کو آگے لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب جو بندہ 9 سال وہاں سے پڑھ کے نکلتا ہے تو پھر وہ علم القراءات کا ایک بڑا عالم ہوتا ہے. تو یعنی اس طرح کا الحمدللہ ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے ادارے موجود ہیں. شارٹ کورسز بھی ہیں، لانگ کورسز بھی ہیں، اساتذہ موجود ہیں، ان کی پریکٹس ہو رہی ہے. پھر علم المقامات کے اندر یہ ہے کہ تھوڑا ایک نئے نئے مقامات سامنے آ رہے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے میں خوبصورت بنایا جائے، لیکن اس میں بھی علماء نے یہ احتیاط بتائی ہے کہ مقامات میں جو تجوید کے قواعد ہیں وہ کمپرومائز نہ ہوں، اور وہ جو کہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. باقی یہ ہے کہ اس پہ یہی اسی نوعیت کا کام ہو رہا ہے. مزید اگر کچھ کہنا چاہیں فرق بطول صاحبہ یا کوئی اور؟ جی ٹھیک ہے جی. جنہوں نے بات کرنی تھی کی، اور مزید کوئی سوال ہو تو گروپ میں پوچھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. یہ آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، آج 21 رمضان ہے. تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور خصوصی دعاؤں کا ان راتوں میں اہتمام کریں. ضرور رات کو تھوڑی دیر کے لیے مصلی پہ آئیں، اپنے رب سے دعائیں مانگیں، مناجات کریں، ذکر و فکر کا اہتمام کریں. یہ 10 دن جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص کرم نوازیاں جو ہیں وہ ہونے کے یہ دن ہیں. تو اس لیے ضرور اس بات کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے آخری عشرے کی برکات عطا فرمائے، اور آئندہ سال بھی رمضان شریف کی بہاریں ہمیں نصیب رکھے. زندگی میں بار بار رمضان ہمیں نصیب ہو، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور برکت کے ساتھ.
بہت شکریہ سب کی دعاؤں کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.